لا إله إلا هو الملك الحق المبين المدبر ولا وزير ولا خلق من عباده يستشير القرب الموصوف والباقي بعد فناء الخلق العظيم والعزيز الربوبية نور السماوات والأرضين وفاطرهما ومبتدئهما بغير أمد خلقهما وفتقهما فتكا فقامت السماوات طائعة بأمره واستقرت الأرض بأوتادها فوق الماء أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله کتاب کا نام ہے امالی شیخ صدوق. حدیث باکری بھی ہے اور حدیث صادقی بھی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو دعا بیت اللہ کی دیوار پکڑ کے قبول نہیں ہوتی، اگر وہی دعا حسین کی مجلس پہ مانگی جائے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے قبول کرنا. اس عقیدے کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ دعا مانگتا ہوں کہ مولا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو مومنین اور مومنات یہاں پہ تشریف فرما ہے، اگر مقروض ہے تو غیبانہ قرض ادا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں مجھے واسطہ ہے اصل بادشاہ کے دسترخوان کا، ان کے کاروبار میں وسعت برکت ترقی عطا فرما. یہ دعا کا جملہ پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں بہنوں بیٹیاں سیدزادیاں مرشدزادیاں آقازادیوں کے لیے، بالخصوص ان نوجوان آدمیوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جو بے اولاد ہیں، مالک تجھے واسطہ ہے سلطان کربلا کی عزت کا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو مومنین بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے شفائے کربلا کا، مولا مومنین کو شفائے کاملہ عطا فرما. کائنات کے جس سے حصے بھی ولایت علی پڑھی جا رہی ہے، حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، جو ذاکرین واعظین علماء خطباء نوے خان مدمیان لمبا لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں، مولا صاحب کی جان و مال کی وہ حفظت فرما. اور قاسم پور کھرلا والوں بڑا مشکل ہے اس دور میں علی پڑھنا، اس سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے علی سننا. مولا تو جوازتا ہے اپنی آخری حجت کا، اس کو اذن خروج عطا کر، جس کے ظہور کے بعد ہر منکر علی کو پتہ چلے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. یا شریکت الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے. دل ہے جی قرآن سے علی کی ولایت پڑھی جائے. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ یہ جو نوجوان تشریف فرمایا ہے اٹھ کے یہاں پہ سامنے آ جائے، آپ کی مہربانی کر محسوس نہ فرمائے تو یہ وہاں پر بھی بیٹھنا اور حسین کی مجلس ہے. بھائی جناب بھی دو قدم یہاں پہ سامنے تشریف لے آئے. اگر ناراض نہ ہو تو آپ کی مہربانی ہے کہ مجلس کا ماحول بن جائے گا. ابتدائی مجلس ہے، آگے بھی اور صلوات بھی پڑھتے آئیے گا. اجازت؟ 25 رجب ہے آج. دو صاحبابوں کا حکم تھا، حاضر ہو گیا. تو جتنی دیر چودھری صاحب میں نے گفتگو کرنی ہے، میری گفتگو کا محور مرکز کعبہ ساتویں مولا کی ذات ہوگی. اس سے پہلے ایک دو باتیں کرتا ہوں، پھر مجھے پتہ چل جائے گا میں نے کتنی دیر پڑھنا اور آپ نے کتنی دیر سننا ہے. عزاداری امام حسین کی بڑی فضیلت ہے. جو بانی مجلس حسین ہوتا ہے وہ توحید کو مقروض کر دیتا ہے. قاسم پور کھرلا پہلی بار حاضر ہوں، وہ مجلس میری پہلی نہیں ہے، لیکن جس جگہ پہ حسین کی مجلس ہوتی ہے اس کا مقام کیا ہے. عزاداری کی مجلس، عزاداری کا تو ہمیں پتہ یعنی اتنا ثواب ہے کہ لامحدود ہے، لیکن جس جگہ پہ مجلس حسین ہوتی ہے اس کا مقام کیا ہے، امام بارگاہ کا مقام کیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے قاسم پور کھرلا والوں، کیا ہر جگہ پر امام بارگاہ بن جاتا ہے؟
آپ کی زندگی ہو نہیں۔ آپ کے 5ویں مولا کا فرمان ہے جہاں کسی نہ کسی معصوم نبی کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے اللہ بارگاہ بنا دیتا ہے۔ کیا کہنے آپ کی زندگی ہو جی، ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جہاں چودھری صاحب کسی نہ کسی معصوم نبی کے خون کا ایک قطرہ گرتا ہے اللہ اس کو امام بارگاہ بنا دیتا ہے۔ آن لائن چل رہی ہے، کہے سے مکر سکتا ہی، سوشل میڈیا کا چودھری صاحب دور ہے۔ کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ، ایت اللہ شیخ جعفر شستری کی یہ کتاب ہے۔ فضیلت امام بارگاہ پہ چند حدیثیں لکھی ہیں، اگر دل ہے تو سناؤں آپ کو جی۔ وہ لکھتا ہے امام بارگاہ ہے کیا؟ قاسم پور گھرلا ہے، سید شہر ورکہ ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی 5 بریگیڈ کا دفتر تو ہوگا۔ کس کا دفتر ہے؟ 5 بریگیڈ۔ یہ کرتا کیا ہے؟ آپ کی زندگی ہوگی بلا 5 بریگیڈ کا کام یہ ہے کہ دنیا میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دینا۔ ملک صاحب تھوڑے بندے بولے نے، دنیا میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دینا 5 بریگیڈ کا یہ کام ہے۔ اسی 5 بریگیڈ کو عربی میں کہتے ہیں مخمیدہ۔ جعفر شستری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بارگاہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں انہو مخمدہ للنیران المشعلہ۔ وہ کہتے ہیں بارگاہ وہ 5 بریگیڈ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کیا کہنے آپ کی زندگی ہو جی، کیا کہنے آپ کے؟ انہو مخمدہ پڑھنا مجھے نہیں آتا، اگر آپ لیتے جائیں گے تو میں دیتا جاؤں گا۔ جہاں آپ کا نعرہ ختم ہو جائے گا 2 جملے مصاحب کو کہہ کے آپ کی دعاؤں میں سفر کر جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں انہو مخمدہ للنیران المشعلہ۔ وہ کہتے ہیں امام بارگاہ وہ 5 بریگیڈ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جو صاحب اس پاک منبر سے لے کے نشو اشرف کے حوضہ علمیہ تک وسیم ہاشمی پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہے۔ کہنے والا وسیم ہاشمی نہیں ہے، بھائی جان آپ نہیں ہے، ملک صاحب آپ نے ایک کون کہہ رہا ہے؟ شیخ جعفر شستری۔ وہ کہتے ہیں بارگاہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں انہو مصلی للہ۔ وہ کہتے ہیں امام بارگاہ وہ مصلی ہے جہاں اللہ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہے؟ یا علی یا علی۔ انہو مصلی للہ، بارگاہ وہ مصلی ہے جہاں اللہ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے۔ میں اگر فضیلت امام بارگاہ پہ پڑھنا شروع کر دوں تو پھر مجھے 1 گھنٹہ نہیں پورا عشرہ چاہیے، پھر جا کے بتاؤں کہ امام بارگاہ ہے کیا۔ کیا خوبصورت بات لکھی ہے جی ایک جعفر شستری نے۔ وہ کہتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی طواف کرتا ہے بیت اللہ کا۔ ابھی تو ابتدائی مجلس ہے، مجھے لگتا ہے ابھی سے آپ تھک رہے ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نگیب منبر ہر معصوم نبی اور ہر ولی طواف کرتا ہے بیت اللہ کا۔ جعفر شستری کہتے ہیں بیت اللہ طواف کرتا ہے امام بارگاہ کا۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے آپ کے؟ آئیں جی اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ 2 قرآن سے آیتیں پڑھتا ہوں، 2 حدیثیں، اور آپ کی دعا میں سفر کروں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض۔ اللہ کہتا ہے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی مجھے اللہ سے سوال کرتا ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین پر ہے وہ بھی مجھے اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کل یوم ہوا فی شأن۔ اللہ کہتا ہے میری ذات ہر وقت مشغول رہتی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ مجھے اللہ سے سوال کرتا ہے، جو زمین پر ہے وہ بھی مجھے اللہ سے سوال کرتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن۔ اللہ کہتا ہے میری ذات ہر وقت مشغول رہتی ہے۔ یعنی اللہ کا چودھری صاحب ایک کام دوسرے کام کو روکتا نہیں۔ جی سن دے ہو یا ویسے سن دے ہو؟ بسم اللہ۔ یعنی اللہ جا کے نا تھوڑا سا ہاں کرتے جاؤ گے تو بات آسان ہو جائے گی نا۔
چودھری صاحب بات یہ ہے، اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں سن نہیں سکتا، اگر میں چل رہا ہوں تو میں بیٹھ نہیں سکتا، اگر میں کھا رہا ہوں تو یک وقت میں پانی پی نہیں سکتا، یعنی میرا ایک کام دوسرے کام کو روک دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں، اللہ کہتا ہے کل یوم ہوا فی شأن، میں ایک وقت میں رزق بھی دیتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، حیات بھی دیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا قرآن سے علی سنتا کون ہے سوچتا کون ہے، یعنی یہ ہے صفت الہیہ کہ اللہ کا ایک کام دوسرے کام کو روکتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ممبر کوفہ پر علی بادشاہ تشریف فرما تھے، مشیت کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر آج دنیا والو جو چاہیے مجھ علی سے لے لو، رزق چاہیے لے لو، موت چاہیے لے لو، زندگی چاہیے۔ کیا کہنے جیو یا علی یا علی یا علی۔ اگر علی کہہ دے سلونی، ہمارے مسلک کے نا، میں بات سمجھا کے کروں گا بھائی جان تو بات کا لطف آ جائے گا۔ ہمارے مسلک کے علماء متکلمین اور علماء اصولیین، الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، لاہور کربلا گامِ شاہ جامع امام سے ادیب عربی فاضل سلطان الفاضل ایم اے اسلامیات کیا اور وہاں سے امتحان دے کے دمشق چلا گیا۔ 9 سال شریکت الحسین کی دہلیز سے اس کے بابا کی ولایت لے کر آیا ہوں۔ اور جو صاحب میں نے حفظ اس لیے نہیں کہ حافظ ہو جاؤں، قرآن پاک حفظ اس لیے کیا کیونکہ یہ قصیدہ ہے علی کے بچوں کا۔ ہائے 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 جاگنا یار، کیا کہنے آپ کے، نہ لے یا قرآن منبر پر آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے کسی بھی نبی کی قسم قرآن میں نہیں کھائی، نہ آدم کے رونے کی قسم کھائی، نہ نوح کا کشتی بنانے کی قسم کھائی، نہ ابراہیم کے بیت اللہ بنانے کی قسم کھائی، نہ حسن یوسف کی قسم کھائی، نہ اسماعیل کی چھری کی قسم کھائی، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے کسی بھی معصوم نبی کی قسم اپنے قرآن میں نہیں کھائی۔ علی تو پھر علی، جس گھوڑے پہ علی بیٹھ جائے اس کی قسمیں قرآن میں اللہ کھاتا ہے۔ کیا کہنے جیو ہاتھ بلند کرو حیدری، بسم اللہ۔ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے، لے یا قرآن منبر پہ اللہ قرآن میں کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس گھوڑے کے سموں کی جہاں سے چنگاریاں نکلتی رہتی ہیں۔ بسم اللہ بابا عمران شاہ جی، آپ کی زندگی ہو جی۔ یعنی علی تو پھر علی، جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے آئے ہائے ہائے اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ چودھری صاحب اگر میں قرآن سے علی کی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں نا کہ جہاں جہاں عمران شاہ جی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، یار اگر یہ گھر سے خود کو سنوار کے نکلے تو اللہ کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ہائے کیا کہنے آپ کی زندگی ہو جی۔ علماء اصولیین اور متکلمین، ان کا آپس میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، لیکن چودھری صاحب ملک صاحب ایک مسئلہ عمران شاہ جی ایسا ہے جس میں یہ دونوں ہی علماء متفق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی ہر صفت کا کوئی نہ کوئی مظہر ہوتا ہے۔ میں نے موضوع موسیٰ کاظم شروع کر دیا ہے اور اپنے ٹائم کے اندر میں نے اختتام کر کے آپ کی دعا میں سفر کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی ہر صفت کا کوئی نہ کوئی، یار ہوں ہاں کرو، ہر صفت کا کوئی نہ کوئی، جب تک سارے نہیں بولو کہ میں پوچھتا رہوں گا، ہر صفت کا کوئی نہ کوئی مظہر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ موت دیتا ہے، اس کا مظہر کون ہے؟ اسرائیل۔ جو صاحب اللہ اپنے رسولوں سے بات کرتا ہے، اس کا مظہر ہے جبرائیل۔ اللہ بارشیں برساتا ہے، اس کا مظہر ہے میکائیل۔ یہ ہے اللہ کی ایک ایک صفت کے مظہر۔ اب کوئی نہ کوئی کائنات میں ایسا ہوگا جو اللہ کی ایک صفت کا نہیں، اللہ کی تمام صفات کا مظہر ہوگا۔ کیا کہنے عمران شاہ، کیا کہنے، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ اللہ کی تمام صفات کا ایک کوئی نہ کوئی ایک مظہر ہوگا۔
میں نے تلاش کیا ہے، اگر متفق ہو تو میرا ہاتھ پکڑو۔ ملک عراق، شہر بغداد، بغداد میں ایک قید خانہ ہے، قید خانے کے اندر ایک مسلح ہے، مسلح کے اوپر ایک سجاد بیت ازل ہے، نام موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ رکوع میں موسیٰ کاظم اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، الہی اتوجہ الی خلقک لا یشغلہ شان عن شان۔ سجدے میں موسیٰ کاظم کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ، جب میں تم سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں تیری نہ بولنے والی مخلوق کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جیو بابا عمران شاہ جی، یہ ایسے موضوع ہے ہر بندہ نہیں پڑھتا، یہ عالم نما موضوع ہے سید۔ جب میں تم سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں، کہہ کون رہا ہے؟ موسیٰ کاظم۔ اے اللہ، جب میں تم سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہوں تیری نہ بولنے والی مخلوق کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں، جاگنا قسم گھر لوالو۔ موسیٰ کاظم کہتے ہیں جب میں قید میں ہوتا ہوں اس وقت تیری مشیت کو میں قید کر لیتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ جو سے صفوان بن اکحل گزرا ہے، ایک صحابی چھٹے مولا کا۔ بس دو حدیثیں سنیے، دو جملے مصاحب کو آپ کی دعا میں سفر کروں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ صفوان بن اکحل یہ چھٹے مولا کا صحابی تھا اور نوکر تھا، مولا کے استبل میں کام کرتا تھا۔ مولا کا صفوان ایتینی میری سواری لے آ۔ بظاہر اس وقت ساتویں مولا کی جو عمر تھی بظاہر 5 سال تھی، اور موضوع کیا جیسے سننا بھی ہے۔ بظاہر ساتویں مولا کی اس وقت عمر 5 سال تھی، بظاہر 5 سال تھی۔ سواری منگوائی کس نے؟ چھٹے نے۔ صفوان بن اکحل استبل سے گھوڑا لے کے آیا، مولا کی سواری ناقہ لے کے آیا۔ اب دیکھا کیا ہے کہ حجرہ توحید سے، ہائے ہائے ہائے، ملک صاحب جاگنا خدا کی قسم، حجرہ توحید سے وجود الہیہ میں کاظم باہر نکلے۔ ہائے ہائے ہائے، جاگنا۔ مولا سواری پر سوار ہو گئے، منگوائی چھٹے نے تھی، بیٹھ 7واں گیا۔ بظاہر عمر کتنی تھی؟ 5 سال۔ جیسے ہی مولا سواری پہ بیٹھے، تارتن فی الہوا، سواری ہوا میں اڑی، وغابت فی السماء، آسمانوں میں غائب ہو گئی۔ چودھری صاحب اب صفوان دل میں پریشان ہو رہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ منگوائی چھٹے نے تھی، بیٹھ 7واں گیا اور پھر غائب بھی ہو گیا۔ صفوان دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اندر سے چھٹے مولا کی آواز ہے، یا صفوان لا تشک فی امر امامک، امام کے امر میں شک کر کے کافر نہ ہو جا۔ ہاں زندہ باد، کیا بات ہے، قسم کھول کر لوالو، ذریعہ امین کو مس کرو، حیدری۔ لا تشک فی امر امامک، امام کے امر میں شک کر کے عمران شریف کافر نہ ہو جا۔ تھوڑی دیر بعد 7ویں مولا آئے۔ صفوان دیکھتا کیا ہے کہ اونٹنی کے پروں سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، ہائے 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 ہائے، پر نکلے ہوئے ہیں۔ اب صفوان دل میں سوچ رہا ہے، یار چھوٹا سا بچہ بظاہر، کیا اس کے پاؤں کی برکت ہے کہ اٹھنی پر پڑنے کے ساتھ ہی اٹھنی کے پر نکل آئیں؟ یہ کہاں گیا تھا؟ دل اور دماغ سے یہ سوچ رہا تھا صفوان بن اکحل۔ چھٹے مولا کے بعد، صفوان استبل میں چھوڑ کر میری بات سن۔ اب چھوڑی اور گھبراتا ہوا، یار یہ کہاں گئے ہوں گے؟ جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں چھٹے نے، امام نے فرمایا تو کیا سوچ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا کہاں گیا تھا؟ جی مولا، میں یہ سوچ رہا تھا یہ کہاں گئے تھے۔
اب قاسم پور کھرلا کے اس پاک ممبر سے لے کے نجف اشرف کے حوزہ علمیہ تک، پھر اس پاک ممبر سے لے کے جامعۃ الازہر قاہرہ کے لائبریری پوری ذمہ داری سے وسیم ہاشمی بات کرنے لگا ہے۔ جب کہا نا مولا یہ کہاں گیا تھا، چلے امام فرماتے یاد رکھ بلغ موسیٰ کاظم ما بلغ جدی لیلۃ المعراج، جہاں جہاں معراج کی رات میرے نانا رسول گئے تھے وہاں وہاں موسیٰ کاظم گیا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہ جیو جیو۔ ویسے ایمان سے بتاؤ جیسا جملہ تھا نعرہ ویسے لگایا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ چل صاحب ایک حدیث پڑھتا ہوں کیونکہ یہ نعرہ بڑا شرم سے لگا رہے ہیں۔ عمران شاہ جی سلمان محمد سے کسی بندے نے پوچھا یہ بتا بولنا کس وقت مطلب کیسے سب چاہیے اور خاموش کس وقت رہنا چاہیے؟ سلمان کہتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی خاموش رہے، ہائے، اور بولنا کس وقت چاہیے؟ کہاں؟ ہاں اس وقت جب علی کی ولایت پڑی جا رہی ہو، ہائے 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 ہائے، جاگنا جاگنا، اور بندہ خاموش ہو جائے اس زبان پہ لعنت ہوتی ہے۔ ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ ایک اور حدیث پڑھوں ملک قیصر صاحب اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ چودھری صاحب عمران شاہ جی حدیث کیا ہے؟ روز محشر آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ مولا آپ کی زبان میں تفسیر عطا فرمائے۔ آدم، گرمی تو بڑی ہوگی، آدم کہے گا یا ملائکہ افتح الباب۔ عمران شاہ جی منو تکلیف اس ٹائم ہوندی ہے بندہ بھی جوان ہوئے تے پھر علی دا نام ہوئے تے ایک دوسرے ویکھن لگ پوے، اور بھائی علی کا فرمان ہے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ بھلا قیصر صاحب اگر جو جوان نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ آدم کہے گا یا ملائکہ افتح الباب، جلدی سے دروازہ کھولو۔ فرشتے کہیں گے لا ابھی اللہ کا امر نہیں آیا۔ نوح آئیں گے، کھولو دروازہ، کہیں گے ابھی اللہ کا امر نہیں آیا۔ ابراہیم کہیں گے افتح الباب الجنہ، کھولو جنت کا دروازہ۔ فرشتے کہیں گے ابھی اللہ کا امر نہیں آیا۔ یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اب نقیب ممبر آگ سے لے کے اس آخری ماتمی تک میں نے دیکھنا یہ ہے علی کے نام پہ ہاتھ بلند کون کرتا ہے اور نیچے کون کر لیتا ہے۔ یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی مل کر اللہ کی آواز ہے کہ جب تک یہ سارے نبی مل کر علی کا نعرہ نہیں لگاتے اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ کیا کہنے جیو یا علی یا علی۔ لے جی آخری حدیث سنیے، ایک جملہ مصیبت کرو آپ کی دعا میں سفر کروں۔ یعنی ساتویں مولا کا ایک لقب ہے عالم آل محمد۔ آل محمد میں بھی عالم، میں کہہ گیا نصیب تو گل گزر گئی۔ جس وقت میرے ساتویں مولا قید تھے نا تو ہارون ملعون نے کہا یار ایک ایسی قوم تلاش کرو جو اللہ کو نہ جانتی ہو۔ ملک صاحب تو ہی توجہ کرنی، جو میں پڑھ کے جا رہا ہوں آپ کی دعاؤں کا صدقہ وہ میں نے ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ہارون نے کہا یار میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ اس کو مارنا چاہتا ہوں، پھر ایسا کرو اپنے وزیر سے بولا کوئی ایسی قوم تلاش کرو جو اللہ کو نہ جانتی ہو۔ اب اس کا وزیر نکلا، جنگلوں میں چلا گیا، پھرتا پھرتا 40-45 2 ماہ گزر گئے تو اس کو ایک قوم ملی جس کو عربی میں کہتے ہیں العبدہ۔ یہ قوم یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کون ہے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کون ہے۔ کہا تم اللہ کو جانتے ہو؟ کہتا ہمیں تو پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے۔ یہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ اب ہارون کے دربار میں لے کے آ گیا ہے، 40 بندے تھے یہ۔ ہارون سے کہا اور تم اللہ کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں اللہ کو۔ جب کہا نا ہم تو اللہ کو جانتے نہیں، ہارون بڑا خوش ہوا ہے یار میری تو موج ہو گئی، اب یہ بڑے آسانی سے یہ موسیٰ کاظم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ ان کو لباس دیے، کھانے دیے، پیسے دیے، جاگنا پیسے دیے۔ کہا یار میرا ایک دشمن رہتا ہے میرے محل کے ساتھ، اس کو تم نے مارنا ہے۔ وہ کہتا اتنی چھوٹی سی بات ہم مار دیں گے۔
اب ہارون نے اپنے اس وزیر سے بولا کہ موسیٰ کاظم کو لے کے آؤ، جا کے نہ جو ساتھ مولا کی فضیلت سننے آیا ہے، کہا جاؤ دربار میں لے کے آؤ۔ یاد ہے نا یہ 40 بندے خدا کو نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے۔ جیسے ہی موسیٰ کاظم دربار میں ملک صاحب داخل ہوئے، ان 40 بندوں نے موسیٰ کو دیکھ کے سجدہ کیا۔ ہائے 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 ہائے، جاگنا یار، خدا آپ کی زندگی ہو جماعت بھی ہے یار، ہاتھ بولا تو کرو حیدری۔ ان 40 بندوں نے جیسے ہی موسیٰ کاظم کا چہرہ دیکھا، موسیٰ کاظم کو سجدہ کیا۔ ہارون بڑا حیران بڑا پریشان ہے، یہ تو اللہ کو جانتے نہیں تھے، یہ اس کو سجدہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہارون نے بعد میں کہا تم تو اللہ کو جانتے نہیں تھے، تم نے موسیٰ کاظم کا چہرہ دیکھ کر اس کا سجدہ کیوں کر دیا؟ وہ 40 بندوں نے اپنی تلواریں نیام سے بے نیام کر دیا۔ یاد رکھ، ہم اسے تو نہیں جانتے، اسے ضرور جانتے ہیں۔ جب بھی ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ روٹی دیتا ہے۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھ لیجئے گا۔ دو جملے اس کی مصیبت کے جو شام سے بس رونے آئی ہے۔ میں آپ کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں ان ماں بیٹیوں سے، ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے اور بیٹی زخمی سر لے کر آئی ہے۔ قاسم پور گھرلا والوں، میں 9 سال شام رہا ہوں، تاکہ مولا تجھے کامیاب کرے یار۔ 9 سالوں میں کوئی ایسی شب جمعہ نہیں جب میں ان بازاروں میں نہیں گیا جہاں علی کی بیٹی کو پتھر لگتے رہے۔ آج 25 رجب ہے نا، آج 10 محرم ہے۔ بابا عمران شاہ ایت اللہ کشمیری گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو مومنین ہائے حسین کر کے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں نا، یہ ان کے آنسو عام نہیں ہیں، کیونکہ جو بقیہ سے حسین کا پرسہ لینے آتی ہے نا، وہ ہر عزادار کی آنکھ کے نیچے رومال رکھتی ہے، رومال لے کر جا کے ملک قیصر صاحب خدا کی قسم جنت میں جا کر حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں حسین کے۔ یار شرما کے نہ رویا کرو، جب بھی مصائب شروع ہو جائے کوئی جٹ بن کے، کوئی بٹی بن کے، کوئی سید بن کے نہیں، حسین کا کمی بن کے حسین کو رویا کر۔ تجھے نہیں پتا زہرا نے کیسے حسین کو پالا تھا؟ 9 سال شام رہا ہوں، ایک مصیبت کا جملہ۔ میں دعا کرتا ہوں آج کے دن مولا تجھے شام کی زیارت نصیب ہو۔ آج بھی کوئی غیرت مند ماتمی اگر شام بازار توما میں چلا جائے نا، آج بھی عمران شاہ وہاں کی دیواروں پر علی کی بیٹی کے ماتھے کا خون نظر آئے گا۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے یار، سوائے گا میں حسین کے کوئی غم نہ ہو۔ ملک صاحب بیٹی جتنی بھی دکھی ہو جائے نا، اپنے باپ کو اپنا غم نہیں بتاتی، بہن جتنی بھی دکھی ہو جائے غیرت مند بھائی کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، لیکن ماں بیٹی کا بڑا عجیب سا رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی بیٹی ماں کے سامنے آتی ہے نا، منہ سے کچھ نہ بولے ماں سمجھ جاتی ہے میری بیٹی کو یہ دکھ ہے۔ او قاسم پور گھرلا والوں، دل دکھ ہے تو مجھے معاف کرنا۔ جب شام سے واپس آئی ہے نا علی کی بیٹی، حسن کی قبر پہ سلام کیا، کچھ نہیں کہا، نانا محمد کی قبر پہ سلام کیا، کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی ماں زہرا کی قبر پر نظر پڑی نا، دونوں ہاتھ مار کے کہا آ فاطمہ لو رأیتی سہرانا ومن سہر اللیالی قد امینا، اماں تیرے حسین کے کافروں نے مجھے اتنا جگایا ہے، اماں میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اے اماں سجاد میرے سامنے سے گزر جاتا ہے، اماں مجھے سجاد نظر نہیں آتا۔ او مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، روتے بھی آؤ سنتے بھی آؤ۔ 2010 کی بات ہے، بابا جان میں شام میں تھا، 14 اور 15 رجب کی درمیانی رات بابا جوید شاہ جی آ گئی،
جب علی کی کریم بیٹی کی شہادت کی رات ہے، عراق کے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں عبد المحید مہاجر، حرم بی بی زینب میں داخل ہوئے تو مدیر حرم نے کہا کہ آج علی کی بیٹی کی غربت سنائے ہمیں۔ میں پڑھ چھڑیا تو سن چھڑیا ہے۔ عبد المحید مہاجر نے علی کی بیٹی کی جویش شاہ جی غربت پڑھنی شروع کی۔ ملک صاحب پڑھتے پڑھتے، کیونکہ عربی زبان تھی اس کی، پڑھتے پڑھتے اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا۔ عبد المحید مہاجر تک یہ کہتا کہ اتنا تھک گئی تھی علی کی بیٹی بازار شام میں کہ دیوار کے ساتھ ماتھا لگایا۔ اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے یار، مولا تمہیں زندگی دے یار۔ جب کہا نا ماتھا لگایا، روکا ہوا ہے کہ عراقی ماتمی کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے عبد المحید مہاجر سے کہتا ہے کہ بلا میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان تھک جاتا ہے تو دیوار کے ساتھ ماتھا نہیں، دیوار کے ساتھ کمر لگاتا ہے، علی کی بیٹی نے کمر کیوں نہیں لگائی، ماتھا کیوں لگایا؟ بس ماتمی کا سوال کرنا تھا کہ عبد المحید مہاجر نے امامہ زمین پہ بیٹھا، رو کر کہتا ہے عبد المحید مہاجر اس لیے کمر نہیں لگائی، کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک، کبھی سجاد کے حصے کے تازیانے، کبھی سکینہ کے حصے کے تازیانے، اور اتنی زخمی کمر تھی علی کی بیٹی کی، اور جب تک زندہ رہی کمر کے بل سو نہ سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر، مرضی ہے تیری